کیا زرداری کی سیاست کو سمجھنے کے لیے آج بھی پی ایچ ڈی کی ضرورت ہے؟ مسٹر 10% کا معجزاتی انداز میں مات دینے میں کوئی ثانی نہیں۔ سیاست کے پینتروں کو سمجھنے کے لیے کیا اہم؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور شریک چیئرمین کی سیاسی چالوں اور جنبش ابرو سے مہروں کو متحرک رکھنے کے فن کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ آصف علی زرداری کی سیاست کو سمجھنے کے لیے پی ایچ ڈی ضروری ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اب بھی ایسا ہی ہے؟ کیا آج بھی ان کی سیاست کے پینتروں کو سمجھنے کے لیے پی ایچ ڈی کی ضرورت ہے؟ بعض حلقے یہ تجویز بھی رکھتے ہیں کہ نگرانوں کی جانب سے سندھ میں مافیاز کے خلاف جو آپریشن ہو رہے ہیں ان میں سندھ اسمبلی کے بعض ارکان اور پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین تک رابطوں اور رسائی رکھنے والی شخصیات بھی شامل ہیں۔ اس لیے انتخابی مہم میں جارحانہ تقریروں کا کردار بلاول بھٹو کو تفویض کیا گیا ہے تاکہ پارٹی میں جان پڑ جائے اور خود آصف علی زرداری نگرانوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کے موقف کی حمایت کرتے رہیں گے۔ ان کے حالیہ بیان میں تضاد کے حوالے سے سیاسی سطح پر ایک نئی بحث نے جنم لیا ہے جو آج بھی موضوع بحث بنی رہی، اور اگر اس حوالے سے جائزہ لیا جائے کہ کیا واقعی پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پارٹی میں اپنے منصب کے حوالے سے اپنے والد کے مقابل خم ٹھوک کر کھڑے ہو گئے ہیں یا یہ محض ایک سیاسی حکمت عملی ہے۔ اکثریتی رائے کا ووٹ اس حق میں ہے کہ جس طرح شہباز شریف اپنے بڑے بھائی نواز شریف کے سیاسی فیصلوں میں بظاہر کتنے متضاد نظر آئیں، لیکن اس بات پر یقین ہی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ان کی مرضی کے خلاف کوئی سیاسی قدم اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طرح آصف علی زرداری نے بھی اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے متضاد موقف تقسیم کر لیے ہیں جو اس مشترکہ حکمت عملی کا حصہ ہیں جو آصف علی زرداری نے وضع کی ہے، اور اسی تناظر میں گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کی اصطلاح کو مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ آصف علی زرداری جب سے سیاست میں آئے ہیں انہیں مرد حر سے لے کر مسٹر 10% تک کئی القابات ملے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ معجزاتی انداز میں سیاست کا رخ اپنے حق میں بدلنے اور حریف کو حلیف بن کر مات دینے میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔